سلطنت عثمانی ایک ایسی طاقتور سلطنت تھی جس نے 3 براعظموں پر حکومت کی۔ آج میں سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے سلاطین کے بارے میں بیان کروں گا جنہوں نے اس دنیا کا نقشہ مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور اور عقل مند سلطان عثمان اول تھے جنہوں نے سلطنت عثمانی کی بنیاد رکھی۔ 1299 میں بازنطینی سلطنت کا شہر بلجک عثمان اول کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 13 صدی کے آغاز میں عثمانی ترکوں کے ہاتھوں فتح ہونے والے کئی شہروں اور قصبوں میں سے ایک تھا۔ عثمان نے قریبی ترک امارات اور قبیلوں کے خلاف بھی فتوحات حاصل کی اور انہیں اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ 1310 عیسوی کی دہائی کے آخر میں عثمان اول نے عام بازنطینی قلعوں کا محاصرہ کیا۔ ان میں یعنی شہر فتح ہو گیا اور اناطولیہ میں بازنطینوں کے بڑے شہروں بروسا اور ایزنک پر فتوحات کی بنیاد عثمان غازی کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ بروسا 1326 عیسوی میں عثمان اول کے انتقال سے کچھ عرصہ قبل فتح ہوا تھا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اورحان اول نے 1331 میں نیسیا اور 1337 میں نیکومیڈیا پر قبضہ کیا اور بروسا کو دارالحکومت بنایا۔ اورحان کے دور حکومت میں عثمانی سلطنت ایک منظم ریاست کے صورت میں ابھرا جس میں جدید کرنسی، نظام حکومت اور نئے منظم فوج شامل تھی۔ اورحان کے دور حکومت میں عثمان پہلی مرتبہ یورپ میں داخل ہوئے اور انہوں نے درہ دانیال کے کنارے پر واقع گیلی پولی کا شہر فتح کیا۔ اورحان کا انتقال 1360 عیسوی میں ہوا اور اس نے اپنے جانشین اپنے بیٹے مراد اول کے لیے ایک ابھرتی ہوئی سلطنت چھوڑی۔ اورحان غازی کے انتقال کے بعد عثمانیوں نے گیلی پولی سے آگے تھیرس کی جانب قدم بڑھائے اور بہت سے علاقے فتح کیے اور اس کے بعد بازنطینیوں کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ ان کے دور حکومت نے مسیحیت اقوام نے متحد ہو کر عثمانی کے خلاف صلیبی جنگ لڑی تاہم مراد کو شکست نہ دے سکے۔ انہی کے دور حکومت میں بلغاریہ فتح ہوا۔ 1383 میں مراد نے خود کو عثمانی سلطنت کا سلطان قرار دیا۔ 1385 عیسوی میں صوفیہ اور اگلے سال نیس فتح ہوا۔ 1387 میں سربوں نے عثمانی فتوحات کو روکا لیکن 2 سال بعد جنگ کوسوو میں عثمانیوں نے عظیم فتح حاصل کی، لیکن اس جنگ میں سلطان مراد شہید ہو گئے۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بایزید اول تخت نشین ہوا، لیکن اس سلطان کا دور اتنی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کیونکہ اس میں انقرہ کے قریب ایک جنگ ہوئی جس میں بایزید اول فتح حاصل نہ کر سکا اور قید ہو گیا اور بالآخر قید کے 1 سال بعد وہیں وفات پا گیا۔ بایزید اول کے بعد محمد اول تخت نشین ہوا۔ اس کا مقصد سلطنت کو اس کی ماضی کی عظمتیں لوٹانا تھا۔ اپنے 8 سالہ دور حکومت میں محمد نے زبردست کارنامے انجام دیے۔ دارالحکومت کو بروسا سے ادرنہ منتقل کیا، بلغاریہ اور سریبیا پر قبضے کو مضبوط کیا، منگولوں کو اناطولیہ سے مکمل طور پر بے دخل کیا اور البانوں، سلیسیا، ترک امارتوں اور جنوبی یونان پر حملے کیے اور کامیاب فتح حاصل کی۔ 1421 میں محمد اول کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد دوم تخت نشین ہوا۔ مراد دوم کا دور حکومت بلقان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ مراد نے بلقان میں وسیع علاقہ کو سلطنت میں شامل کیا اور 1439 عیسوی میں سریبیا فتح کیا۔ 1441 میں مقدس رومی سلطنت پولینڈ اور البانیہ نے ان کے خلاف اتحاد قائم کرتے ہوئے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1444 میں جنگ وارنا میں انہوں نے یونیاس ہونیاڈے کو شکست دی لیکن جنگ جلاوز میں انہیں شکست ہوئی اور دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد مراد دوم اپنے صاحبزادے محمد دوم کے حق میں دستبردار ہو گئے، لیکن محمد کی نوعمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسیحیوں نے معاہدہ توڑ دیا جس پر 1446 میں مراد نے دوبارہ مسند اقتدار سنبھالا اور دوسری جنگ کوسوو میں مسیحی اتحاد کو کچل کر رکھ دیا۔ بلقان میں مسیحیوں کو عظیم شکست دینے کے بعد انہوں نے مشرق کا رخ کیا اور امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیمور کو شکست دی۔ 1450 کے موسم سرما میں وہ بیمار پڑ گئے اور ادرانہ میں وفات پائی۔ محمد دوم نے ان کی جگہ تخت سنبھالا۔ سلطان کی حیثیت سے محمد ثانی کا پہلا ہدف قسطنطنیہ کی فتح کرنا تھا اور 1452 کو انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ 1453 میں انہوں نے محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب چنا جبکہ دنیا آج تک انہیں محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے اناطولیہ اور یورپ میں بھی فتوحات حاصل کی اور بلقان کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔
ان کے دور حکومت میں سلطنت تقریباً تینوں براعظموں میں مکمل طور پر پھیل گئی تھی۔ ان کی فوج نے اٹلی پر بھی حملے کیے جن میں اوٹرانٹو فتح ہوا، تاہم یہ قبضہ محمد دوم کے انتقال کے بعد صرف 1 سال تک جاری رہا۔ محمد ثانی کو صرف اور صرف معرکہ بلغراد میں شکست ہوئی، جبکہ انہوں نے ہر جنگ میں فتح حاصل کی۔ محمد ثانی کا انتقال 3 مئی 1481 کو ہوا۔ محمد ثانی کی وفات کے بعد سلطنت کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری رہا، مگر بہت حد تک کم ہو گیا تھا۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔